قمر زمان قاہرہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو صرف مفروضے ہیں، صرف قیاس آرائیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تو اس بارے میں بات ہی نہیں کی گئی۔ لیکن بیرسٹر عقیل صاحب کیسے اتنی دلیل کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ جی وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور گورنر راج لگایا جائے گا، اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور وہ تو مدت بھی بتا رہے ہیں 2 months۔ دیکھیں، جہاں تک سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جہاں تک گورنر راج کی بات کل سے ہو رہی ہے، بالکل میں نے بیرسٹر صاحب کا کلپ بھی دیکھا تھا جس پہ وہ یہ فرما رہے تھے۔ دیکھیں، اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے اور نہ ہی کرسی ہماری مجبوری ہے۔ اگر ان کو شوق ہے گورنر راج لگانے کا تو یہ ٹرائی بھی کر لیں، باقی تو کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ 9 مئی سے لے کے آج تک جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ ایک یہ آپشن اب رہ گئی ہے، انہوں نے اگر اپنا شوق پورا کرنا ہے، یہ ایڈونچر کرنا ہے تو بے شک کریں، اور یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ یہ میں آپ کو آپ کے شو پہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ ایسی کوئی حرکت انہوں نے کی غیر آئینی، غیر قانونی، تو یہ ایک مس ایڈونچر ہوگا۔ کیسے آپ اس کو مس ایڈونچر بنائیں گے؟ کیا حکمت عملی آپ نے کچھ پلان کیا ہے؟ بالکل، ہم کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ساری عمر ہم نے سیاست ہی کی ہے، ہم نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہم جو 4-5 آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی آئی میں، جو ینگ جو نرسری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہم نے زندگی میں کوئی کام کیا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اور یہاں تک سنبھالتے ہی، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے سیاست ہی کی ہے۔ دیکھیں، گورنر راج کے بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں سیاستدان، پرانی سیاستدان۔ گورنر راج کے لیے پہلے تو فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی کبھی بھی یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی یہ برڈن نہیں اٹھا سکتی۔ جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، یہ ایک برڈن پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ پھر گورنر کا چینج ہونا کیوں ضروری ہے اس کے لیے؟ تو گورنر چینج ہوگا اگر یہ اس قسم کا کوئی بھی ایڈونچر کریں گے تو فیصل کریم کنڈی صاحب اس قسم کے آدمی ہے نہیں، وہ یہ بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا ہی نہیں سکتی۔ پہلے یہ گورنر چینج کریں گے، گورنر یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آئے گا، کوئی جنرل ریٹائر وغیرہ آئے گا، کوئی بھی ریٹائر ان کا جو بھی ہوگا، پھر اگر یہ موڈ میں ہوئے تو یہ اقدام کریں گے۔ یہ اقدام سے یہ ہوگا کہ اس وقت سہیل افریدی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف متحد ہو گئی ہے۔ آپ ویژولز بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کور بھی کرتے ہیں، ایک ٹرسٹ جو ہے ہمارے ورکرز کا سہیل صاحب پہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ عوام میں نکلتے ہیں، وہ ویژولز بھی آپ دیکھیں گے، ایک کنیکٹیویٹی بن گئی ہے ایک عام بندے کی سہیل صاحب کے ساتھ، اور وہاں تحریک انصاف کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں خیبر پختونخوا میں۔ ابھی میری آپ سے پہلے ایک میڈیا چینل سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی یہاں پہ صرف عمران راج ہے، وہاں پر امن بھی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، حکومت کہہ رہی ہے، ویسے بھی ہم بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے واقعات۔ بالکل، آپ کسی وفاقی ریپرزنٹیٹیو کو بلا لیں، ہم ثابت کر دیں گے کہ امن کیوں نہیں ہے، کون نہیں چاہتا کہ وہاں پہ امن نہ ہو، یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے۔ تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں، بتا دیں کون وہاں امن نہیں آنے دیتا، کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے جا رے ہیں فورسز کی طرف سے، ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں بہت سارے سالوں سے، جب سے دہشت گردی کا یہ معاملہ جاری ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی دہشت گردی، کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ آپ بتائیں نا، حکومت تو جولائی 2022 میں وہ تو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی پالیسی میں تضاد آتا ہے بار بار، آپ لوگ آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ آپریشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ آپریشن کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی کرتے ہیں، تو رسپانسبل آپ نہیں۔ ہماری کلیئرٹی کی جہاں تک بات ہے تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں ڈے 1 سے، اور ابھی بھی ہم مذاکرات کے ہی حامی ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کیا ہے مذاکرات میں دہشت گردوں کو پیش کرنے کے لیے کہ فوراً سے رام ہو جائیں گے، آپ کی بات سن لیں گے؟ پہلے گورنر راج پہ بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں گورنر راج کل لگانا ہے، وہ لگایا اس لیے جا رہا ہے نا۔ اگر گورنر راج انہوں نے لگانا ہے، کل لگانے کے بجائے آج لگائیں تو ان کو پتہ جائے گا کہ جو حالات خیبر پختونخوا میں بنیں گے، وہ سب کچھ جو عوام کا پریشر ان پہ آئے گا، جو لوگ باہر نکلیں گے، جو سڑکوں پہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں گے، یہ ان کو بھی بہا کے لے کے جائیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں لگائے گورنر راج، ہم تو سیاسی شہید ہو جائیں گے، لگائے گورنر راج۔ اور جہاں تک اب سیکیورٹی کی بات ہے، دیکھیں جولائی 2022 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف۔ رجیم چینج کے بعد اپریل میں ہماری گورنمنٹ جاتی ہے، اس کے بعد جولائی 2022 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو تشکیلوں کی بات ابھی یہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کی یہ بات ابھی کر رہے ہیں، ان کو ریسیٹل کرنے کی بات وہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ اس میں محسن داوڑ صاحب بھی تھے، اس میں باقی کافی لوگ بھی تھے جو ہماری گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ محسن داوڑ کے علاوہ باقی سب لوگوں نے اس پہ حامی بھری، محسن داوڑ نے اس کو اپوز کیا، انہوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کیا۔ سیٹل کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز بڑھ گئی ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ہم آپریشن کر رہے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن اس کا حل نہیں ہے. 20 سالوں سے آپ ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں, آپ نے 14 سے 15 ہزار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر لیے ہیں, 8-10 آپ نے بڑے آپریشن کر لیے ہیں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ کی پالیسی ناکام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پالیسی پہ شفٹ آنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. 2018 میں جب عمران خان صاحب آئیں, بہت کم ہوئے تھے واقعات. 2018 میں جو ٹائم تھا خان صاحب کا 3-3.5 سال, وہی سب سے زیادہ پرامن ٹائم تھا خیبر پختونخوا میں. نہ کوئی ڈرون تھا, نہ کوئی بم دھماکہ تھا, نہ کوئی اغوا برائے توان تھا, نہ کوئی بدتخوری تھی. بدقسمتی سے جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے, یہ خیبر پختونخوا میں یہ عذاب نازل ہو جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت افغان بارڈر پہ جو کشیدگی ہے, جو استنبول میں ان کی میٹنگز ہوئی, جو دوحہ میں میٹنگ ہوئی, جو اسلام آباد کے بند کمرے میں ان کی میٹنگ ہوئی, وہ کیوں ناکام ہوئی؟ وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ اس میں کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا. ہمیں بہتر پتا ہے کہ بارڈر کے اس پار بھی پختون ہے, اس پار بھی پختون ہے, دونوں کے روایات سیم ہے, زبان سیم ہے. جب تک آپ ہمیں لوٹ میں نہیں لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے.